السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اسلام کو ایک مذہب مانتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے دنیا میں اور مذہب ہیں ویسے ہی اسلام بھی ایک مذہب ہے؟ لیکن اگر یہ صرف ایک مذہب ہے تو اس مذہب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ کوئی بھی مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ایکسیپٹیبل ہے وہ اسلام ہے۔ تو اگر ہم اس دین کا مطلب مذہب لے لیں تو کیا واقعی جو قرآن کا میسج ہے ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب وہ ہوتا ہے جس کو ایک انسان پرائیویٹلی اپنے طور پر فالو کرتا ہے۔ اس کے کچھ ریچولس ہوتے ہیں، جیسے کہ ہندوازم میں پوجا ہے، ورت ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ اسلام میں جیسے مسلمان لوگ روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ریچولس ہیں، رائٹ؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دھرم اپنی اپنی الگ الگ کہتا ہے۔ کرسچینٹی الگ کہتی ہے، ہندوازم الگ کہتا ہے، جوڈائزم الگ کہتا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے ریچولس ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے، قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو صرف ریچولس کی بات نہیں کرتی۔ ہر مذہب اپنی اپنی بات کرتا ہے کہ اوکے، ہمارے یہاں پر یہ طریقے ہیں، یہ ریچولس ہیں، آپ کو ایسے فالو کرنا ہے۔ لیکن کوئی بھی مذہب آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کو دنیا میں رہنا کیسے ہے، آپ کو ٹریڈ کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، دوسروں کے حق کیسے ادا کرنے ہیں، پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ اور اس سے بھی کمال کی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی ریچولس کی بات کی ہے، مطلب نماز کی، روزوں کی یا زکوٰۃ کی بات کی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کیا ہے، مسلم۔ اور جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسٹم کی بات کی ہے، مطلب دوسروں کے حق سمجھائے ہیں، کاروبار سمجھایا ہے، ٹریڈ سمجھایا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی کتاب اس طرح سے بات نہیں کرتی۔ ہر کتاب اپنے اپنے ریچولس کو بیان کر دیتی ہے، سسٹم کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اگر ہم صرف ایک مذہب مان لیں تو قرآن کا جو اسلام کے لیے لفظ ہے دین، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دین جو ہے وہ سسٹم ہے۔ اوکے، سسٹم کی بات کر لیتا ہے۔ سسٹم کا جہاں تک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، پالیسیز کیسے بنانی ہے، یہ سسٹم ہے۔ لیکن کیا اسلام صرف اس کی بات کرتا ہے؟ نہیں، اسلام اونلی سسٹم کی ہی بات نہیں کرتا، یہ آپ کو اسپریچول مورل کنڈکٹ سکھاتا ہے، جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، لوگوں سے سلوک کیسے کرنا ہے وہ سکھاتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کی کوئی بھی کتاب اس طرح سے بات نہیں کرتی۔ تو اب نہ تو اسلام اونلی کوئی دھرم یا مذہب ہے اور نہ ہی اونلی سسٹم ہے، تو پھر یہ ہے کیا؟ دیکھیے، اسلام کے لیے اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے دین، اور دین کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب مذہب تو قطعی نہیں ہوتا، صرف سسٹم بھی نہیں ہوتا۔ اس لفظ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ مطلب لیے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں، قرآن کی ایک آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہاں پر جو دین کا مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ ریلیجن کے طور پر آتا ہے۔ لیکن ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دین کا ترجمہ مذہب سے کریں، ریلیجن سے کریں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریلیجن کے دین کا مالک ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا مطلب جسٹیفائی کرنے کو لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین نہ تو صرف ایک مذہب ہے اور نہ ہی اونلی سسٹم ہے، بلکہ دین کا جو اصل ترجمہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ دین از اے وے آف لائف، یہ ایک جینے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کو مورلی، سوشلی، ہر طرح سے اسٹرانگ کرنے کے لیے آیا ہے، گائیڈنس دینے کے لیے آیا ہے۔ اور ایک بات اور، یہ دین صرف اور صرف مسلمس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الناس کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کی پوری انسانیت سے مخاطب ہے۔ تو اس دین کو صرف دھرم سمجھ لینا جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ یہ اسلام ہر طرح سے آپ کو گائیڈنس دیتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کے ریچولس ہو یا پھر آپ کے مورل سوشل کنڈکٹ ہو۔ انسان کو جینے کے لیے جتنے بھی چیزیں ضروری ہیں ان سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب ایسا کرتا ہے؟ اسی لیے ہم اسلام کو اونلی مذہب یا دھرم نہیں کہہ سکتے، یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اگر اسلام صرف مذہب ہوتا اور یا صرف اونلی مسلمس کے لیے ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس کو پوری انسانیت کے لیے نہیں کہتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ہمارے لیے ہے۔ نہیں، اللہ کی ذات اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو فرقوں میں یا مذہب میں بانٹ دے۔ اس نے آپ کو ایک کتاب بھیجی ہے جو کہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، وہ ذرا غور کر لے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کبھی نہیں کہتے۔ تو کیوں پھر ہم نے اسلام کو صرف ایک دھرم سمجھ کے کچھ پرٹیکولر لوگوں کو بانٹ دیا؟ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اینڈ ناؤ آئی ایم سیئنگ اے ٹروتھ، جتنا نقصان اسلام کا دوسرے دھرم نے نہیں کیا، اس سے زیادہ لاس اسلام کا خود مسلمانوں نے کیا ہے۔ اس قرآن کو، اس اسلام کو صرف اپنے لیے محدود کر کے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔
تو اٹھے انشاءاللہ اور سوچیں اس بات کو کہ کیا ہم واقعی اللہ کے اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا جو اس نے کہا ہے کہ کنتم خیر امتکم اخرجت للناس، ان لوگوں سے جو قرآن کو سمجھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر لوگ ہو، اٹھو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلو. کیپ ان مائنڈ، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی خاص طرح کے لوگوں کے پاس جاؤ، للناس پوری انسانیت کے لیے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کا یہ فرض ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اصل میں اسلام ہے کیا. جس طرح سے آج دنیا بھر میں اسلام کو ایک دھرم، ایک مذہب بنا کر پیش کیا گیا اور اس مذہب کے خلاف نفرتیں بھر دی گئی، یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف ایک دھرم سمجھا. ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے، عالمین کے لیے آیا ہے. تو ہم اس کو خود تک کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ جس دین کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بنایا تھا، اسے ہم لوگوں نے اپنے لیے بنا لیا، صرف اپنے لیے بنا لیا، مذہب سمجھ لیا اس کو. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم.